والا ہو، وہ دبدبے والا ہو، وہ قوت والا ہو، وہ طاقت والا ہو، وہ دنیا کی کسی گوشے سے تعلق رکھنے والا، دنیا کی کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، پستہ قد ہو، کون انسان ہے، کہاں کا رہنے والا، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ چائنا کا رہنے والا ہے، وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، وہ جاپان کا رہنے والا ہے، وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، وہ کینیڈا کا رہنے والا ہے، وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہے، وہ برطانیہ کا رہنے والا ہے، وہ یورپ کا رہنے والا ہے، وہ عرب امارات سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی کاخ فقیری میں زندگی گزارنے والا ہے، وہ کسی شاہی محل میں رہنے والا ہے، وہ کسی ٹاپو پر بسنے والا ہے، وہ بحری زندگی گزارنے والا ہے، بری زندگی گزارنے والا ہے، وہ کسی پہاڑ پر رہنے والا، جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والا، کون ایسا انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کون ہے، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک ہی مقصد بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں بھیجا اس لیے نہیں گیا کہ تم دنیا کے اندر جا کر اپنی قوت پر، اپنے دبدبے پر، اپنے مال و دولت کی کثرت پر اترانے لگو، تم زمین پر پیر مارو اس طرح جیسے زمین کو پھاڑ ڈالو، تم چلو اس طرح اترا کر کہ جیسے تیرے سر پہاڑوں سے اونچے ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن کہتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے لوگ اکھڑ کر مت چلو، تیری ابتدا منی کے ناپاک قطرے سے اور اس نطفے سے ہے، اور تو پوری 9 مہینے کی مدت ماں کے پیٹ میں اسی خون کو اور گندے کھانے کو تم کھاتے اور پیتے رہے۔ اب تمہارا وجود دنیا میں آیا تو ایسا کہ نہ تم کچھ جانتے تھے نہ کچھ تم سمجھتے تھے، اس انداز میں پیدا کیا گیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس اللہ نے شعور دیا، تم ماں کی چھاتی سے دودھ پینا اس خدا نے سکھایا تھا، تم پیشاب کرنا نہیں جانتے، تم پاخانہ کے آداب نہیں جانتے تھے، اسی بستر پر تم پیشاب پاخانہ کرتے تھے، تمہارے جسم میں قوت نہیں تھی، تمہارے پیروں میں دم نہیں تھا کہ تم کھڑے ہو جاتے، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ تم کوئی جام پینے لگ جاؤ، کسی کو پکڑ کر دبانے لگ جاؤ، کسی کو ستانے لگ جاؤ، کسی کو دھکے دے سکو، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی تم میں صلاحیت نہیں تھی، تم دیکھتے تھے سمجھتے نہیں تھے، تم سنتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے، تمہارے دل، دماغ، عقل سب کچھ اس خدا نے تمہیں دیا ہے، ظاہر ہے تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، اس خدا نے دیا، اور اس انداز پر دیا، جوانی آئی تو ایسے ہی پرانے لگا کہ یہ کوئی ترغم خان ہے، سکندر بادشاہ ہے، دارا ہے، یہ وقت کا اورنگزیب معلوم ہو رہا ہے، ایسی طاقت میں اترانا مچلنا شروع کر دیا اسے پتا نہیں کہ یہی پیٹھ جو تیری سیدھی کھڑی ہے یہ پیٹھ تیری ٹیڑھی ہو جائے گی، اور یہی کمر جو تمہیں آج قوت و طاقت کے ساتھ دکھا رہی ہے یہ کمر تمہاری کمان کی طرح جھک جائے گی، یہ پیٹ جو نکلے پڑے ہیں وہ پیٹ تیری آنکھوں میں چلی جائے گی، وہ آنکھ جو تیری حسین و جمیل ہے وہ آنکھ تیری اندر چلی جائے گی، وہ چہرے کی خوبصورتی وہ حسن و جمال تیری جھریوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ بڑھاپے کس طرح تمہیں ستائے گی۔ آج تم سونے کے بہانے فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، خراٹے لے رہے ہو، تیرا بڑھاپا تجھے فجر تو کیا رات کے 2 بجے ہی تمہیں جگا کر کھانسی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اے لوگو تم اپنے حساب کتاب کو سمجھو کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، فرمایا اللہ نے کمزور پیدا کیا پھر تمہیں قوت دے دے گا، پھر تمہیں لوٹا کر وہی کمزوری بڑھاپے میں بچوں جیسی عطا کر دے گا۔
یہ انسان کی تخلیق اور انسان کی قوت، انسان کا انداز ہے، انسان کی ابتدا اور انتہا یہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان یہ کہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی، اللہ کی غیبی مدد کیوں نہیں آتی، فرشتے آسمان سے کیوں نہیں اترتے؟ اے لوگوں، اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی اور اللہ کی غیبی مدد کیسے آئے گی، فرشتے کیسے اتریں گے؟ ظاہر ہے آپ حضرت احمد برکات ملالیہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات تکبیر کہیے، نعرہ تکبیر، حضرت امیر شریعت نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ کرسی ایک منگوا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ آج ہم جس قوت کے نشے میں ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ پھر اسی کمزوری میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آنے کے منشا کو اور اپنے مقصد کو ہر وقت تازہ رکھو۔ تیری بیوی تمہیں قبر میں کام نہیں آئے گی، تیرا بیٹا تیرے قبر میں تیرے سانپ کو، تیرے بچھوؤں کو نہیں روک سکے گا، تیرا باپ تیرے قبر کو روشن اور منور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تیرے حشم و خدم تیرے پلسرات پر بجلی کی طرح گزارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کی پوری دولت اور قوت کو جمع کر لو اور ان سب کو صدقہ اور فدیہ قیامت میں دے دو تو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہتا ہے کیا خیال ہے لوگوں کا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، وہ آزمائے نہ جائیں؟ یعنی جو اپنی زبان سے پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا، قرآن کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آزمائے نہ جائیں، وہ پریشانیوں کی بھٹی میں تپائے نہ جائیں، وہ مصیبتوں کے اندر دہکائے نہ جائیں۔ اے لوگوں، جب تم نے کلمہ پڑھا ہے سمجھ لو کہ مصیبتوں میں تپائے جاؤ گے، تم گرمائے جاؤ گے، سلگائے جاؤ گے، مسائل سے تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ہم نے آزمایا ہے آدم کی قوم کو، ہم نے آزمایا شیث کی قوم کو، ہم نے آزمایا ہے نوح کی قوم کو، ہم نے آزمایا ہے موسیٰ کی قوم کو، ہم نے آزمایا ہے زکریا اور یحییٰ کی قوم کو، ہم نے آزمایا ہے موسیٰ و عیسیٰ کی قوم کو۔ اے لوگوں، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے پہلوں کو بھی دکھایا ہے۔ ابراہیم ستائے گئے، گھر سے نکالے گئے، اسماعیل ذبح کیے گئے، ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ اس انداز پر آپ دیکھ رہے ہیں زکریا کو ذبح کر دیا گیا، یحییٰ کو آرا سے چیر دیا گیا۔ یہ انبیاء کے مسائل ہیں۔ سرکار خود اعلان فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو کہ دنیا میں جو جتنا افضل ہے وہ اتنا ستایا گیا، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا۔ وہ کائنات کا سرتاج ہے، وہ محبوب کبریا ہے، وہ سرکار دو عالم ہے، وہ شہنشاہ کونین ہے، وہ کالی کملی والا ہے، وہ معراج کا دولہا ہے، وہ سرکار سے نہیں خالق کائنات سے راز و نیاز کی بات کرنے والا صاحب معراج ہے، وہ صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک ہے، وہ جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، وہ جس کے لیے زمین پیدا کی گئی، آسمان بنایا گیا، سمندر بہایا گیا، پہاڑ نصب کیا گیا، سورج جھلملائے گئے، ستارے روشن کیے گئے، وہ جن کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا، کائنات کی رنگینیوں کو وجود بخشا گیا۔ یہ جو قلمونیاں ہیں صرف انہی کی ذات کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اندازہ کیجئے، یقین مانیے کہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا، انہیں بھی اس دنیا میں کیسے کیسے مصائب سے گزرنا پڑا۔ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے،
ٹائم میں جو آپ پر گزرا، آپ پر اونٹ کی اوجھ رکھی گئی، کیسے کیسے مسائل، اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑا، اپنے وطن سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا مدینہ المنورہ۔ ظاہر ہے وہ تو محبوب کبریا تھے، محبوب کبریا تھے، وہ ستائے جا رہے ایمان کے نام پر۔ کیوں؟ اس لیے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھایا تھا کائنات کو، اور اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی بنیاد پر اس انداز سے ستایا گیا۔ آپ دیکھیں آپ کے نواسوں کو شہید کیا گیا، آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، کیسے کیسے حالات آپ پر آئے۔ یہ صرف اسلام قرآن اسی کو کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تم آزمائے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے ہر زمانے میں مسلمانوں پر مشکلات آئے ہیں، لیکن جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان پر حالات آتے تو ہیں، وہ گھبراتے نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اس قدر جھنجھوڑا گیا، مسائل و مشکلات نے اس قدر پریشان کر دیا کہ اللہ کے رسول وقت کے کہنے لگ گئے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس لئے میرے بھائیوں آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ ہے حالات۔ آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالات تو کچھ بھی نہیں، اس سے قبل ایسے حالات آئے ہیں۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، اس لئے مختصراً میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا تاتاریوں کی تاریخ آپ پڑھی، اتنی دہشت مسلمانوں پر ہو گئی تھی۔ اگر ایک عورت کی کہتی 15-20 نوجوان کو کھڑے دیکھ کر کہ نوجوانوں کھڑے رہو، ابھی میں تلوار لاتی ہوں تم سب سے گردن اڑا دوں گی، تو وہ ایک عورت کے کہنے پر 15 نوجوان کھڑا رہتا ہے ڈر سے، اور وہ اکیلی ایک عورت تلوار لا کر 15 کی گردن اڑاتی ہے، اور اس کے بعد اسے نیند کی لہذا کس صورتحال سے گزری۔ آج تو یہ کیفیت نہیں، یہ عالم نہیں، یہ دہشت نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان سو گیا، ہمارا یقین کمزور پڑ گیا، ہمارے اعمال کمزور سے کمزور ہو گئے۔ اس لئے کہ جہاں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوگا، انہیں خلافت نصیب ہوگی، اللہ کی نصرت نصیب ہوگی، فتح نصیب ہوگی، انہیں بلندی نصیب ہوگی، سرفرازی نصیب ہوگی، سربلندی نصیب ہوگی۔ دنیا کی اور آخرت کی بھی قرآن نے صاف اعلان کیا، ایک آیت نہیں بے شمار آیت موجود۔ اس لئے میرے بھائیوں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان اور اعمال صالحہ کو مضبوطی سے تھامیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے آپ یہ اعلان کر دیجئے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، اللہ کسی کو خیر اور بھلائی سے سرفراز کرنا چاہے پوری دنیا اگر چاہے ایسے نہیں ملے گی تو ظاہر ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ایک یقین ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہی رزاق ذو القوت المتین ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں دنیا میں کس چیز کا غم ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے لوگ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت رکھنے والا، تمام حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، قادر مطلق خدا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں شرط یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول جوش مار کر کہتے ہیں اے قبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تمہاری گود میں کون جا رہا ہے؟ اب سے صحابی رسول نے کہا ہے قبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، تمہاری گود میں جانے والی یہ خاتون
تمہارے گود میں جانے والی یہ خاتون لولا کلمہ خلقت الافلاک تاجدار مدینہ شہنشاہ کونین سرکار ذی وقار محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی صاحبزادی فاطمہ جا رہی ہے۔ اے قبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، یہ فاتح خیبر حیدر کرار علی کی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ ہے۔ اے قبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، یہ جانے والی خاتون امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار کی والدہ تمہارے قبر میں جا رہی ہیں۔ اے قبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، یہ خود فاطمہ ہے جس کے بارے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار وہ قبر میں جا رہی ہے، لیکن میرے بزرگوں بشن پور پر سرائی اور اطراف کے مسلمانوں یاد رکھو قبر سے کیا آواز آتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے صحابی رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قبر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، وحشت اور تنہائی کا مکان ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں پوچھنا چاہتی یہ کن کی بیٹی ہے، آنے والی کن کی والدہ محترمہ ہے، کن کی زوجہ محترمہ ہے، اور کس نسبت پر فائز ہے اور کس منصب پر فائز تھی۔ ہرگز میں یہ نہیں تحقیق کرنا چاہتی اور یہ نہیں پوچھنا چاہتی۔ یہ حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو میں صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ اگر آنے والے کے اعمال اچھے ہیں تو میں اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر آنے والے کے اعمال برے ہیں میں برا سلوک کرتی ہوں۔ خواہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں آپ کن نسبتوں پر اترا رہے ہیں، آپ کس طرح اور کس چیز کے منتظر ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں آئیے اس کے لیے آپ تیاری کیجئے، جو وقت گزر گیا محاسبہ کیجئے اپنے نفس کا۔ رات کی تنہائی میں، رات کی خلوت میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ملک کی جو صورتحال ہے اور جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں، ایسے وقت کے اندر مدارس اسلامیہ کی کردار کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج مدرسہ محمودیہ بشن پور پر سرائی کے اجلاس میں ان حفاظ کے سروں پر دستار فضیلت دستار حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں دستار کا منظر آپ دیکھیں گے، در حقیقت تک یہ دستار کا منظر کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مادی دور میں بھی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت میں کہا جائے گا اے حافظو پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہے۔ والدین کے سر پر تاج، 10 لوگوں کی جنت کی بشارت اور ان کو حق دیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن میں ان بچوں سے 2 درخواست کروں گا، ان حافظ ہونے والے طلبہ سے میں عرض کروں گا اے حافظو آپ بڑے خوش نصیب و سعادت مند ہیں کہ خدا نے آپ کو توفیق دی اور آپ کے سینہ مبارک کو قرآن مبارک سے منور کیا اور محفوظ کرنے کا موقع عنایت کیا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو یاد کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا پوری زندگی سنبھال کر رکھنا اور یاد کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حافظوں، آپ اس بات کو مضبوطی سے مرتے دم تک کے لیے عزم مصمم کر لیجئے کہ ہم دنیا کی کسی لائن میں جائیں مگر پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کو 3 پارہ 2 پارہ کم از کم 1 پارہ پوری زندگی کا معمول بنائیں گے کہ روزانہ اسے ہم پڑھتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے اس ترجمے کو بھی پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ صرف تبرک کی کتاب نہیں، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ نوع انسانی کو زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، راستہ بنانے والی کتاب ہے، یہ راہنما کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ دلائل کی کتاب ہے، شواہد کی کتاب ہے، بلندی عطا کرنے کی کتاب ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں کاش اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ادارے قائم ہیں ان اداروں کی قدر کرو۔ مدرسہ محمودیہ بشن پور کے ذمہ دار
مولانا محمود الحسن صاحب، ان کے علاوہ تمام ذمہ داران، منتظمین، مخلصین، معاونین اور اس اجلاس میں تعاون کرنے والے تمام مخلصین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے حکم دیا اور آپ حضرات نے اپنے درمیان کچھ کہنے کا یہ عظیم قدر موقع عنایت فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اجلاس جو آپ کرتے ہیں، ایک بات میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اجلاس لیکن پوری رات کا جلسہ بند کیجیے۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کیجئے اور عشاء تاخیر سے پڑھیے، 11 بجے رات میں جلسے ختم کر دیا کیجئے، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں کہ آپ کی رات شب بیدار ہو، آپ مناجات ربانی میں مشغول ہو سکیں، آپ کا تعلق اللہ سے مستحکم اور مضبوط ہو سکے، چہ جائے کہ آپ سو گئے اور نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ کیا کہنا؟ اے لوگوں، ڈرو اس بات سے کہ تیری آواز پر 1000 نہیں، 5 اور 10,000 15,000 کا مجمع ہے، 10,000 کی نماز فجر قضا ہوئی تو کیا ہم اس کے گنہگار نہیں ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فرمایا ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، یعنی وقت بے وقت جو نماز پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس کے لیے تو کیا وہ چھوڑی، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت اور ٹال مٹول کے ساتھ، فرمایا جہنم کے وہ طبقہ جسے ویل کہا جاتا ہے، جس طبقے سے جہنم کے دوسرے طبقات بھی پناہ مانگتے ہیں، اس ویل میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ نماز پڑھنے والوں مت اترانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جنت میں جاؤں گا۔ اے لوگ، نماز کو وقت پر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، استقامت کے ساتھ پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، اس شان کے ساتھ پڑھو کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جلسے جو اصلاح معاشرہ کے ہمارے علاقے میں منعقد ہوتے ہیں، یہ جلسے اصلاح معاشرہ کے خود قابل اصلاح ہے۔ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، مدرسے والوں کا آپ بھی تعاون کیجئے اس بات کے کہ آپ سویرے آئے، مغرب بعد جلسے میں ہر آدمی جمع ہو جائے، 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے تک ختم کر کے چلے جائے۔ میں آج کے جلسے کو ختم کرنے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ جلسے ختم نہ ہو پائیں چلتے رہیں، میں پیغام امت کو دینا چاہتا ہوں، علماء، مدارس کے ذمہ داران، عوام سب سے کہنا چاہتا ہوں، میرے مرشد گرامی قدر حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کبھی 10 بجے، ساڑھے 10 اور 11 سے آگے کے جلسے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے اس پیغام کو، اس آواز کو بار بار دیا، جس کی بنیاد پر اس علاقے میں تبدیلی آئی الحمدللہ کہ فجر تک کے جلسے بند ہوئے، لیکن اب بھی 1-2 سے پہلے صبر نہیں آتا ہے۔ 12 کے بعد سب پر 12 بجنے لگتے اور سوتے رہتے ہیں، لیکن جلسہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس کو نظام بنائیے اور معاشرے کے اصلاح کے جلسوں میں پیشہ ور مقرروں کے بجائے آپ ایسے افراد کو بلائیے جو ملت کا درد رکھتے ہیں، اور اجلاس کو وقت موعود پر شروع کیجئے اور وقت متعین پر ختم کیجئے، عناوین متعین کیجئے، قابل قدر اور اصلاحی بات امت کے سامنے آئے اس مرتب انداز میں۔ اتنے بڑے عوام کا وقت آپ لیجئے، اگر ان چیزوں پر آپ غور کریں گے اور آپ خود بیدار ہوں گے، آپ خود ذمہ داران سے جس کو پابندی کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ کا تعاون ہوگا اور پوری امت کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی کو کہا جاتا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس سنت کو اگر آپ نے زندہ کر دیا، یقین مانیے آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ اور بڑا ثواب آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ اس ادارے کو ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور حق تعالی شانہ اس کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالی ہونے والے ان حفاظ کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو، معاونین و مخلصین سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔